والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئيا فطهارتها بزوال عينها لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزواله إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته لأن الحرج مدفوع والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية. بھئی مختلف نجاستوں کو کیسے پاک کرنا ہے اس کا ذکر چل رہا ہے. بھئی آج آپ کو بتلا رہے ہیں کہ والنجاست ضربانی، نجاست دو قسم پر ہے، مرئیت دکھائی دینے والی، وغیر مرئیت اور دکھائی نہ دینے والی. یعنی دوسرے آسان لفظوں میں یوں کہیے، ایک گاڑھی نجاست ہے، ایک پتلی نجاست ہے، ایک دکھائی دینے والی ہے، ایک دکھائی نہ دینے والی. معنی یہ ہے خشک ہونے کے بعد ایک چیز پر نجاست لگ گئی، خشک ہو گئی، اب بھی اس کا وہ نجاست اس مقام پر موجود دکھائی دے رہی ہے. اور ایک نجاست وہ ہے کہ جب خشک ہو گئی تو اب اس مقام پر دکھائی نہیں دے رہی. مثلا پیشاب ہے، کپڑے پر لگ گیا، خشک ہونے کے بعد اب پتہ ہی نہیں چل رہا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی تو یہ دو قسم کی نجاستیں ہوئیں. آپ بتلائیں گے کہ یہ ان میں سے ہر ایک کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. ایک وہ نجاست جو خشک ہونے کے بعد بھی دکھائی دیتی ہے، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. ایک وہ نجاست جو خشک ہونے کے بعد پھر دکھائی نہیں دیتی، اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو کہتے ہیں والنجاست ضربانی، نجاست دو قسم پر ہے، مرئیت وغیر مرئیت، ایک دکھائی دینے والی ہے اور ایک دکھائی نہ دینے والی. فما کان منہا مرئیا، پس وہ نجاست جو دکھائی دینے والی ہے، فطہارتها بزوال عینها، تو اس کا پاک ہونا جو ہے اس کی ذات کے زائل ہو جانے سے ہوگا. وہ نجاست جو دکھائی دینے والی ہے اس کی ذات کو زائل کر دیا جائے تو وہ چیز یا وہ کپڑا وغیرہ پاک ہو جائے گا. مثلا کپڑے پر گوبر لگ گیا تو اب گوبر ایسی نجاست ہے جو دکھائی دینے والی ہے، خشک ہونے کے بعد بھی دکھائی دیتی ہے. تو اس قسم کی نجاست جب کپڑے وغیرہ یا کسی چیز پر لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو دھویا جائے یہاں تک کہ اس کی ذات ہی وہاں سے ختم ہو جائے. آپ کپڑے کو دھوئیں یہاں تک کہ گوبر کیا ہو جائے، کپڑے پر سے بالکل ختم ہو جائے. جب گوبر کی ذات، کپڑا نجس تھا، کیوں نجس تھا؟ کیونکہ اس پر گوبر لگا ہوا ہے. لیکن جب آپ نے دھویا، یا مثلا خون لگا ہوا ہے، جب آپ نے دھویا تو اس خون کا نشان کیا ہوا، کپڑے پر سے وہ خون ختم ہو گیا تو وہ کپڑا کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. لہذا وہ نجاست جو دکھائی دینے والی ہے، فطہارتها بزوال عینها، اس کی طہارت جو ہے اس کی عین یعنی اس کی ذات کے زائل ہو جانے سے ہوگی کہ اس کی ذات وہاں سے ختم ہو جائے. صورت سمجھ میں آ گئی. دوسری نجاست کون سی تھی جو دکھائی دینے والی نہیں، جیسے پیشاب لگا کپڑے پر، اب وہ تو خشک ہونے کے بعد دکھائی بھی نہیں دے رہا، اس کے پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے، وہ آگے ذکر ہوگا. یہ تو خون تھا مثلا دکھائی دینے والا، اس میں تو پتہ لگ گیا تھا کہ خون اب ختم ہو گیا، کپڑے پر سے چلا گیا، لیکن وہاں تو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو دکھائی دینے والی نہیں، اس کا حکم الگ، وہ آگے بیان کریں گے. لیکن یہاں کس کا حکم بیان ہوا؟ جو دکھائی دینے والی نجاست ہے، اس سے وہ کپڑا یا چیز وغیرہ کب پاک ہوگی؟ جب وہ نجاست وہاں سے ختم ہو جائے، اس کی ذات ہی ختم ہو جائے. دلیل کیا ہے؟ کیوں، کس وجہ سے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّجَاسَةَ حَلَّتِ الْمَحَلَّ بِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ فَتَزُولُ بِزَوَالِهِ، اس لیے کیونکہ نجاست حلت المحلہ، وہ ایک جگہ پر نازل ہوئی ہے، ایک جگہ پر اتری ہے، یعنی ایک جگہ پر لگ گئی ہے. اس لیے کیونکہ یہ جو نجاست ہے یہ ایک مقام پر لگ گئی ہے، باعتبار العین، کس اعتبار سے لگی ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے لگی ہے، دکھائی دے رہی ہے، لگی ہوئی ہے. فتزول بزوالہ، تو یہ زائل بھی کس سے ہوگی؟ ذات ہی کے ختم ہونے سے وہ چیز وہاں سے ختم ہو جائے گی. وہ گوبر ہے یا وہ خون ہے، وہ وہاں سے ختم ہو جائے گا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک. یہ معنی ہے فتزول بزوالہ، تو یہ نجاست زائل ہوگی بزوالہ، اس عین کے، اس ذات کے
زائل ہو جانے سے، الا یبقى من اثرها ما يشق ازالته، مگر یہ کہ باقی رہے اس نجاست کے اثر میں سے ما وہ چیز یشق ازالته کہ مشقت دے اس کا زائل کرنا، مشکل میں ڈالے اس کا زائل کرنا۔ بھائی دیکھیے انہوں نے آپ کو بتلایا وہ نجاست جو دکھائی دینے والی ہے وہ اگر کپڑے یا کسی چیز پر لگ جائے تو اس کپڑے یا اس چیز کو دھوئیں گے جب تک کہ اس نجاست کا جسم وہاں سے ختم ہو جائے۔ جب اس کی ذات، اس کا جسم نجاست کا وہاں سے ختم ہوگا تو وہ کپڑا یا وہ چیز پاک ہو جائے، الا یہ کہ اس کے جو نشان ہے وہ نجاست کا باقی رہ جاتا ہے، وہ ختم ہو ہی نہیں رہا آسانی سے، اس کے لیے صابن وغیرہ کسی خاص چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تو کہتے ہیں بھائی اگر ایسا نشان نجاست کو ختم کر دیا، صرف اس کا نشان باقی ہے وہ نہیں ختم ہو رہا تو کوئی حرج نہیں، وہ کپڑا یا وہ چیز کیا ہو چکی، پاک ہو گئی ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے الا ان یبقى من اثرها، مگر یہ کہ باقی رہے اس نجاست کے اثر میں سے ما وہ چیز یشق ازالته کہ مشقت دیتا ہو یا مشکل میں ڈالتا ہو، ازالته اس کا زائل کرنا، یعنی اب ویسے پانی سے وہ ختم نہیں ہو رہا نشان، کس سے ختم ہوگا؟ صابن وغیرہ سے، تو صابن سے دھونے کی ضرورت نہیں، بس کپڑے کو دھو دیا آپ نے، نجاست وہاں سے ختم ہو گئی ہے، صرف اس کا نشان باقی ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، کوئی حرج نہیں، وہ کپڑا کیا ہو چکا، پاک ہو گیا۔ بھائی کیوں کہتے ہیں لأن الحرج مدفوع، اس لیے کیونکہ تنگی جو ہے اس کو دور کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو اگر یہاں صابن وغیرہ یا کسی چیز کو لازم قرار دیا جائے، اب ہر شخص کو ہر وقت اس چیز کو صابن وغیرہ تو اس کے پاس نہیں ہوتا، تو انسان کس میں پڑ جائے گا؟ تنگی اور مشقت میں پڑ جائے گا، اور تنگی اور مشقت تو دین کے اندر نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں اگر نشان کچھ رہ بھی گیا ہے اس سے کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَهَذَا يُشِيرُ، اور یہ بات اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف، إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْغَسْلُ بعد زوال العین، کہ بھئی دیکھیے یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ متن میں جو انہوں نے ہمیں مسئلہ بتلایا، کیا بتلایا؟ کہ وہ نجاست جس کا ظاہری جسم ہو اس نجاست کو دھو، جب اس کا وہ ظاہری جسم وہاں سے ختم ہو جائے تو وہ کپڑا وغیرہ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ معلوم ہو چاہے ایک ہی دفعہ دھونے سے وہ نجاست ختم ہو گئی تو کپڑا کیا ہو جائے گا، پاک۔ یہ کس سے معلوم ہو رہا ہے؟ متن سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی، یہی ذکر کر رہے ہیں وَهَذَا يُشِيرُ، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْغَسْلُ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ، کہ شرط نہیں ہے دھونے کی اس کی عین کے زائل ہو جانے کے بعد، اس نجاست کی ذات جب زائل ہو گئی اور ختم ہو گئی، وہاں سے ہٹ گئی، اس کے بعد پھر دھونے کی ضرورت، دھونے کی شرط نہیں۔ وَإِن زَالَ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اگرچہ وہ زائل ہو جائے، دور ہو جائے ایک ہی مرتبہ دھونے سے۔ یہ کس سے معلوم ہو رہا ہے؟ متن سے۔ وَفِيهِ كَلَامٌ، اور اس کے اندر کلام ہے، یعنی فقہا نے اس بارے میں کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے۔ تو متن سے تو بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ نجاست ختم ہو گئی تو کپڑا پاک ہو گیا، چاہے پہلی مرتبہ دھوتے ہی نجاست ختم ہوئی، کپڑا کیا ہو گیا، پاک ہو گیا، دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن فقہا نے کیا کیا اس بارے میں؟ کلام کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاں دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، بس ایک دفعہ میں بھی دھل گئی، ختم ہو گئی تو نجاست ختم۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس کے بعد بھی کیا کیا جائے؟ 3 کا عدد پورا کر لیا جائے بھائی، تاکہ خوب اچھی طرح ہو جائے صاحب۔ وَمَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ فَطَهَارَتُهُ أَنْ يَغْسِلَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ۔ اب اس نجاست کا حکم بیان کر رہے ہیں جو خشک ہونے کے بعد دکھائی نہیں دیتی بھائی، جیسے پیشاب ہے وہ کپڑے پر لگ گیا۔ یاد رکھیے اس میں پہلے میں کیا تھا کہ نجاست خود وہاں سے کیا ہو جائے؟ زائل ہو۔ اب یہاں تو نجاست دکھائی نہیں دے رہی، اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اب کپڑے کو یا اس چیز کو دھو،
یہاں تک کہ تمہارا غالب گمان ہو جائے کہ اب کپڑا پاک ہو گیا ہوگا، اب وہ نجاست یہاں سے ختم ہو گئی ہوگی۔ تو یہاں کس کا اعتبار کرنا ہے؟ غالب گمان کا، کہ اس کو دھوئیں گے بھائی۔ کہتے ہیں وما لیس بمرئی، اور وہ نجاست جو دکھائی دینے والی نہیں ہے، فطہارتہ، تو اس کی طہارت جو ہے ان یغسل، تو وہ یہ کہ اس کو دھوئے، حتی یغلب علی ظن الغاسل، یہاں تک کہ غالب گمان ہو جائے دھونے والے کا، حتی یغلب علی ظن الغاسل، یہاں تک کہ یہ بات غالب ہو جائے دھونے والے کے گمان پر کہ انہ قد طہر، کہ وہ چیز، وہ غیر مرئی نجاست کیا ہو گئی ہے؟ پاک ہو گئی، یعنی وہاں سے ختم ہو گئی ہے۔ لأن تکرار لا بد منہ للاستخراج، اس لیے کیونکہ تکرار لا بد منہ وہ ہونا ضروری ہے، للاستخراج، اس کو نکالنے کے لیے۔ بھائی دیکھیے کپڑے پر کس قسم کی نجاست لگی ہے؟ جو نظر آنے والی نہیں، تو اس میں اب صرف ایک دفعہ دھونے سے وہ نجاست پاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب تک دھونے والے کا غالب گمان نہ ہو جائے کہ نجاست اب ختم ہو گئی ہوگی، اس وقت تک وہ کپڑا یا چیز وغیرہ پاک نہیں ہے بھائی۔ اور معلوم ہوا کئی مرتبہ دھونا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کئی مرتبہ دھونا پڑے گا، کیونکہ یعنی یوں کہ تکرار ضروری ہے۔ تکرار یعنی ایک چیز کو دوبارہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تکرار کہلاتا ہے۔ تو تکرار یہاں ضروری، یعنی ایک مرتبہ دھونے کے بعد دوبارہ دھونا ضروری ہے، للاستخراج، کس لیے؟ اس نجاست کو نکالنے کے لیے۔ وہ نجاست وہ تو اب جذب ہو گئی ہے، وہ تو اب دکھائی نہیں دے رہی، اس کو نکالنے کے لیے کیا ضروری؟ تکرار۔ سمجھ میں؟ تو کپڑے، مثلا کپڑے ہی کا ذکر چل رہا ہے تو تکرار اس کے اندر ضروری ہے، للاستخراج، اس نجاست کو نکالنے کے لیے۔ ولا يقطع بزوالہ، اور قطعی نہیں ہو سکتا اس کا زائل ہونا۔ فاعتبر غالب الظن، لہذا اعتبار کیا گیا غالب ظن کا، کما فی امر القبلۃ، جیسے کس کے معاملے میں تھا؟ قبلے کے معاملے میں تھا بھائی، قبلے کے معاملے میں۔ بھائی دیکھیے ایک شخص جنگل میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اب اسے قبلے کی سمت کا اندازہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو کیا حکم دیا ہے شریعت نے؟ کہ تحری کرے، اپنا ذہن دوڑائے اور غور کرے قبلہ کس طرف ہوگا، اور جس طرف ذہن بتلا دے کہ اس طرف ہوگا قبلہ، تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ تو جس طرف اس کا غالب گمان ہوا، دیکھو اس نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ تو یہاں پر بھی اب دیکھیے وہ نجاست کپڑے پر لگی ہے اور اس کا جسم تو دکھائی نہیں دے رہا، اور نجاست، کپڑا کب پاک ہوگا؟ جب وہ نجاست وہاں سے نکل جائے، اور نجاست کے نکلنے کا یہاں اس کا آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ رہی، تو یقینی طور پر علم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نجاست قطعی طور پر اب زائل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ جب قطعی طور پر علم نہیں ہو سکتا تو پھر غالب گمان کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب یقین، دیکھو وہ شخص جنگل میں تھا، قبلے کی یقینی سمت کا جب علم نہیں تھا تو کس کا اعتبار کرنا پڑا؟ غالب گمان کا اعتبار کرنا پڑا۔ یہاں پر بھی وہ نجاست دکھائی دینے والی نہیں ہے، تو اس کے ختم ہونے کا یقینی طور پر تو پتہ نہیں چل سکتا کہ ابھی ختم ہوئی ہے یا ختم نہیں، تو لہذا کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ غالب گمان کا۔ دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ معنی ہے ولا يقطع بزوالہ، اور یقینی نہیں ہو سکتا اس کا زائل ہونا، تو فاعتبر غالب الظن، تو اعتبار کیا گیا غالب گمان کا، کما فی امر القبلۃ، جیسے قبلے کے معاملے میں ہے۔ وانما قدروا بالثلاث لان غالب الظن يحصل عنده، اور فقہا نے اس کا اندازہ لگایا ہے بالثلاث، کتنی مرتبہ کے ساتھ؟ 3، یعنی 3 مرتبہ اس کپڑے کو دھو لے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا بھائی۔ وَإِنَّمَا قَدَّرُوا بِالثَّلَاثِ، اور فقہا نے اس کا اندازہ لگایا ہے 3 کے ساتھ۔ بھائی 3 کے ساتھ کیوں؟ 3 مرتبہ دھونا کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ غَالِبَ الظَّنِّ يَحْصُلُ عِندَهُ، اس لیے کیونکہ غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے اس وقت، یعنی 3 مرتبہ جب دھو لے تو کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اب وہ نجاست یہاں سے ختم ہو گئی ہوگی۔ فَأُقِيمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ مَقَامَهُ تَيْسِيرًا،
تو ظاہری سبب ہی کو قائم مقام کر دیا گیا اس کے تیسیراً آسانی کے لیے۔ بھائی دیکھیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، بھائی وہ نجاست جس کا ظاہری جسم جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، اس میں وہ کپڑا کا پاک ہوگا جب کیا حاصل ہو جائے؟ غالب گمان ہو جائے کہ وہ نجاست یہاں سے ختم ہو گئی ہوگی، اتنی مرتبہ اس کو دھوئیں۔ اور یہ غالب گمان عام طور پر 3 دفعہ دھونے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ نے اس کو دھو لیا اور نچوڑ لیا تو اس سے کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ غالب گمان کہ اب نجاست ختم ہو گئی ہوگی، کپڑے میں سے نکل گئی ہوگی۔ تو 3 دفعہ سے غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے، لہذا 3 دفعہ دھونے کو ہی غالب گمان کے قائم مقام کر دیا گیا۔ لہذا اسی لیے فقہا فرماتے ہیں جب ایسی نجاست لگے تو کتنی دفعہ دھو لو کپڑے کو؟ 3 دفعہ دھو لو۔ کیوں دیا 3 دفعہ دھونے کا حکم؟ کیونکہ 3 دفعہ دھونے سے کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ غالب گمان۔ گویا 3 دفعہ دھونا یہ سبب ظاہری ہے، کس چیز کا؟ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ غالب گمان۔ تو 3 دفعہ دھونا یہ سبب ظاہری ہے، کس کا؟ غالب گمان۔ تو اس سبب ظاہری ہی کو غالب گمان کے قائم مقام کر دیا فقہا نے، اور کیا حکم لگا دیا؟ 3 دفعہ دھو لے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بھائی اصل تو 3 دفعہ نہیں تھا، اصل تو کیا تھا؟ غالب گمان تھا۔ غالب گمان تھا سبب، اور غالب گمان اب کب حاصل ہوگا؟ بھئی اب بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو یہ کہیں بھئی جب تک غالب گمان نہیں، وہ پتہ نہیں بیچارہ لگا رہے گا، کتنی دفعہ دھوتا رہے گا، کتنی مشکل میں پڑ گیا یا نہیں پڑ گیا۔ تو فقہا نے آسانی فرما دی کہ بھئی عموماً کتنی دفعہ سے غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے؟ 3 دفعہ سے غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو سبب تھا غالب گمان، اور غالب گمان کا سبب کیا ہے؟ وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ 3 دفعہ دھونے سے۔ تو یہ سبب کا سبب ہوا، تو سبب کے سبب کو آسانی کے لیے کیا کر دیا گیا؟ سبب قرار دے دیا گیا، پاک ہونے کا۔ کیا ہونے کا؟ پاک ہونے کا۔ دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بھائی بعض اوقات سبب پر انسان مطلع نہیں ہو سکتا تو وہاں بھی سبب کے سبب کو قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے بھائی وضو ٹوٹتا ہے خروج نجاست سے، لیکن جب انسان سویا ہو خروج نجاست کا پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے وہ نیند جس میں استرخاء مفاصل ہو، اس نیند ہی کو کیا کر دیا گیا؟ وضو ٹوٹنے کا سبب قرار دے دیا۔ مسئلہ ذہن میں آیا؟ کیا مسئلہ تھا؟ بھئی نیند میں تو فی ذاتی ہی نیند میں تو کوئی ناقض وضو چیز نہیں۔ نیند سے وضو کیوں ٹوٹا؟ وجہ یہ کہ نیند سے تو ٹھیک ہے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نیند کے اندر عموماً کیا ہو جاتا ہے؟ خروج نجاست، اور نیند انسان غفلت میں اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کا پتہ نہیں چل سکتا اس خروج نجاست کا، لہذا نیند وہ سبب تھی کس چیز کا؟ خروج نجاست، اور خروج نجاست سبب تھا کس چیز کا؟ وضو ٹوٹنے کا۔ تو یہاں سبب کے سبب یعنی نیند ہی کو کیا کر دیا گیا؟ وضو ٹوٹنے کا، نیند ہی کو سبب قرار دے دیا گیا، کس چیز کا؟ وضو کے ٹوٹنے کا، وہ نیند جس میں استرخاء مفاصل ہو۔ تو دیکھو سبب کے سبب ہی کو کس کا درجہ دے دیا گیا؟ سبب کا درجہ، یعنی ناقض وضو کا یہ سبب ہے، حالانکہ یہ سبب تو نہیں، یہ تو سبب کس چیز کا؟ خروج نجاست کا، اور خروج نجاست سبب ہے کس چیز کا؟ وضو، تو یہ سبب کا سبب ہے۔ تو بعض اوقات جب اصل سبب پر انسان مطلع نہ ہو سکے تو سبب کے سبب ہی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ سبب کے قائم مقام۔ اسی طرح بعض اوقات سبب جو ہے اس میں مشکل ہو تو سبب کے سبب کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ سبب کا قائم مقام۔ جیسے یہاں پر اب ہم کیا کہیں؟ ہر ایک کو یہی حکم بتلایا جائے کہ بھئی کپڑے کو دھونا ہے یہاں تک کہ تمہارا کیا ہو جائے؟ غالب گمان ہو جائے کہ کپڑا کیا ہو گیا ہے؟ پاک۔ اب ٹھیک ہے، بعض لوگ تو بات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے، بعض بیچارے مشکل میں پڑ جائیں گے، بھئی کتنی دفعہ دھوئیں ان بیچاروں کے
کوئی رائے بنتی ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کریں، وہ دھوتے ہی رہیں گے، کتنی دفعہ دھو لیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو فقہا نے کیا کیا، یہاں پر سبب کیا تھا، کس سے کپڑے کو پاک قرار دیا جائے گا، غالب گمان سے جب ہو جائے کہ پاک ہو گیا، اور غالب گمان عموماً کس سے حاصل ہو جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، 3 دفعہ دھو لینا، تو اس سبب کے سبب ہی کو کیا کر دیا گیا، پاک ہونے کا سبب قرار دے دیا، 3 دفعہ دھو لے گا بس کیا ہو جائے گا، کپڑا پاک۔ دلیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے لأن غالب الظن يحصل عنده، اس لیے کیونکہ غالب گمان اس وقت حاصل ہو جاتا ہے، کس وقت بھائی، 3 مرتبہ سے، کس سے، تو اس لیے کیونکہ غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے 3 مرتبہ سے، فأقیم السبب الظاہر مقامہ تیسیرا، تو اس سبب ظاہری کو ہی قائم مقام کر دیا گیا اس غالب گمان کے، اس سبب ظاہری کو، کون سا سبب ظاہری، 3 مرتبہ دھونا، یہ جو سبب ظاہری ہے کس چیز کا سبب ظاہری ہے، غالب گمان کا، تو اس سبب ظاہری یعنی 3 مرتبہ دھونے کو ہوئی، اس غالب گمان کے قائم مقام کر دیا گیا تیسیراً، کس لیے، آسانی کے لیے بھائی۔ وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمُسْتَيْقِظِ مِن مَنَامِهِ، اور اس کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے، کون سی حدیث، المستيقظ من منامه، وہ جو نیند سے بیدار ہونے والے کی حدیث ہے، وہ حدیث میں کیا آیا تھا، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله 3، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو پانی میں ہاتھ داخل نہ کرے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، تو دیکھو وہاں بھی 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، تو فقہا نے جو 3 دفعہ کا اندازہ لگایا اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمُسْتَيْقِظِ مِن مَنَامِهِ، اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ جو نیند سے بیدار ہونے والے کی حدیث ہے اس سے، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، پھر ضروری ہے، عصر کہتے ہیں نچوڑنا، پھر ضروری ہے نچوڑنا، کپڑے کو نچوڑنا، فی کل مرتين، ہر مرتبہ میں، فی ظاہر الروایت، کس کے مطابق، ظاہر روایت کے مطابق کپڑے کو ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے، لأنہ هو المستخرج، اس لیے کیونکہ یہ نچوڑنا ہی نکالنے والا ہے، کس چیز کو، نجاست کو، نچوڑیں گے تو نجاست کپڑے سے نکلے گی بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی، لہذا 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد اس کپڑے کو نچوڑ لے بھائی، اور تیسری مرتبہ میں فقہا فرماتے ہیں خوب اچھی طرح نچوڑے تاکہ بالکل پانی وغیرہ ختم ہو جائے بھائی، ختم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا ایسی نجاست میں کپڑے کو 3 دفعہ دھویا جائے گا، اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد کپڑے کو نچوڑنا بھی ضروری ہے، اور تیسری مرتبہ میں قوت کے ساتھ نچوڑے بھائی، قوت کے ساتھ۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی بھائی یاد رکھیے، آگے نئی الگ فصل شروع ہو رہی ہے استنجا کے بیان میں، لیکن اسی گزشتہ فصل سے متعلقہ 1-2 مسائل یاد رکھیے گا، انہوں نے طریقے بتلائے آپ کو نجاست کے پاک کرنے کے۔ اب کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کیا بتلایا انہوں نے کہ اگر اس کا ظاہری جسم ہے تو اس کو دھو یہاں تک کہ وہ نجاست ختم ہو جائے کپڑے پر سے، اگر وہ دکھائی دینے والی نہیں ہے تو اس کو کتنی دفعہ دھونا ضروری، 3 مرتبہ دھونا ضروری، اور ہر مرتبہ نچوڑا بھی جائے گا۔ اب اگر کوئی ایسا کپڑا ہے جس کو نچوڑنا ہی ممکن نہیں ہے، مثلا کوئی موٹی چیز ہے جیسے قالین ہے یا کوئی بچھونا ہے، اس پر نجاست لگ گئی ہے، تو اس میں یاد رکھیے اس کا طریقہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو دھو لے 1 مرتبہ اور پھر رکھ دے، اور پھر جب اس سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں پانی کے پھر اس کو دھو لے، پھر اسی طرح رکھ دے، پھر جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں تو پھر تیسری مرتبہ دھو لے، اب پاک ہو گئی وہ چیز پہ۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پھر یہاں ایک اور چیز یاد رکھیے بھائی جس کی عموماً حاجت پیش آتی رہتی ہے، یاد رکھیے اگر کوئی بچھونا وغیرہ ہے اس کے اگر ایک کنارے پر نجاست لگی ہے تو دوسرے کنارے پر یعنی جو کنارہ پاک ہے اس پر نماز جائز ہے،
قالین کے ایک کنارے پر اگر نجاست لگ گئی اس کا یہ معنی نہیں کہ ابھی آپ دوسرے پاک حصے پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ پاک حصے پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے بھائی، بعض اوقات گھی وغیرہ ہے اس کے اندر نجاست گر گئی، گھی ہے یا شیرہ ہے یا شہد ہے وغیرہ، تو اب اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ فقہا نے اس کا بھی طریقہ لکھا ہے کہ مثلا گھی کے اندر نجاست گر گئی ہے، اب آپ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ قابل استعمال بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے۔ مثلا بھائی تھوڑا بہت ہے اس میں تو آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی، یا جسے اللہ نے مال دیا ہے اس کو تو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایک شخص غریب ہے، وہ بیچارہ کیا کرے بھائی، اس کے لیے تو دوبارہ اتنا گھی لانا ہی بڑا مشکل ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے فقہا نے۔ یا مثلا آپ کاروبار کر رہے ہیں، اب بہت سارا کئی من گھی پڑا ہے، اس کے اندر ایک چوہا گر کر مر گیا، اب کیا کریں بھائی؟ اب لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے ایک طرف آپ کا، نہیں بھائی آسانی ہے شریعت کے اندر، طریقہ بتلایا ہے۔ آپ اگر اس کو اب بھی پاک کرنا چاہتے ہیں، گھی لیں، جتنا گھی ہے اسی کے بقدر اس میں پانی ڈال دیں، اس کو ملا دیں اس کے ساتھ، اور پھر اس کو آگ پر گرم کریں یہاں تک کہ وہ پانی خشک ہو جائے۔ ایک دفعہ دیکھیے پانی اسے دھل گیا وہ گھی، دوبارہ اس میں اتنا ہی پانی ڈالیں اور پھر اس کو آگ پر پکائیں یہاں تک کہ وہ پھر خشک ہو جائے پانی، اور پھر اسی طرح تیسری مرتبہ کر لیں۔ جب 3 دفعہ اس طرح کر لیں گے تو وہ گھی کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے آگے بھائی کتاب پر، فصل فی الاستنجا، یہ فصل ہے استنجا کے بیان میں بھائی۔ الاستنجاء سنت، استنجا کرنا سنت ہے، لأن النبی علیہ السلام واظب علیہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی فرمائی ہے، مواظبت فرمائی ہے۔ وَيَجُوزُ فِيهِ الْحَجَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُ يَمْسَحُهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ، اور جائز ہے اس کے اندر پتھر، وما قام مقامہ، اور وہ چیز جو پتھر کے قائم مقام ہے، یعنی مٹی کا ڈھیلا وغیرہ، جو پتھر ہے یا جو چیز پتھر کے قائم مقام ہے اس کے ساتھ بھی استنجا جائز ہے۔ یمسحہ، اس استنجا کے مقام کو پونچھے اس پتھر وغیرہ سے، حتی ینقیہ، یہاں تک کہ اس کو صاف کر دے، نجاست کو اس پر سے ختم کر دے۔ لأن المقصود هو الانقاء، اس لیے کیونکہ مقصود کیا ہے؟ انقاء، پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ فیعتبر ما هو المقصود، تو اعتبار کیا جائے گا اسی چیز کا جو مقصود ہے۔ یاد رکھیے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں بھائی کہ استنجا کرنا کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم کتنی دفعہ کرے؟ 3 دفعہ، 3 پتھر استعمال کرنا ضروری ہے۔ صاحب کتاب نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نزدیک 3 پتھر استعمال کرنا ضروری نہیں، بلکہ اصل مقصود کیا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا، لہذا اس مقصود کا اعتبار کیا جائے گا جتنی مرتبہ سے بھی وہ مقصود حاصل ہو جائے۔ سورہ سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے یمسحہ حتی ینقیہ، اس کو پونچھے، صاف کرے یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے، لہذا عدد نہیں۔ لأن المقصود هو الانقاء، اس لیے کیونکہ مقصود کیا ہے؟ وہ صاف کرنا ہے۔ فیعتبر ما هو المقصود، تو اعتبار اسی چیز کا کیا جائے گا جو مقصود ہے۔ فیعتبر ما هو، تو اعتبار اسی کا کیا جائے گا جو چیز مقصود ہے۔ ولیس فیہ عدد مسنون، اور اس کے اندر کوئی مسنون عدد نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، کتنے پتھر ضروری؟ 3 پتھر ضروری، لیکن یہ صاحب کتاب آپ کو بتلا رہے ہیں ولیس فیہ عدد مسنون، اور اس کے اندر کوئی عدد مسنون نہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا بد من الثلاث، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 ہونا ضروری ہیں، یعنی 3 پتھر۔ لقولہ علیہ السلام، وہ دلیل ذکر کرتے ہیں بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ،
اور چاہیے کہ استنجا کرے تم میں سے کوئی ایک بثلاثۃ احجار، کتنے پتھروں سے؟ 3 پتھروں سے۔ کہتے ہیں دیکھیے یہ حدیث کے اندر آ گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں امر آ رہا ولیستنجی، چاہیے کہ کیا کرے؟ استنجا کرے، منکم تم میں سے کوئی ایک بثلاثۃ احجار، کتنے پتھروں سے؟ 3 سے۔ تو معلوم ہوا 3 کا ہونا ضروری ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، اور ہماری دلیل وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، جو استنجا کرے فَلْيُوتِرْ، تو کتنی دفعہ کرے؟ طاق، بھئی ایک ہے جفت، ایک طاق۔ مثلا 3 کیا ہے؟ جفت ہے یا طاق ہے؟ طاق ہے۔ اور 5 بھی طاق ہے، 7 بھی طاق، جبکہ 4، 6، 8 یہ کیا ہیں؟ جفت۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ من استجمر، جو پتھر سے استنجا کرے فلیوتر، تو اس کو طاق مرتبہ کرے، یعنی 3 ہو گئے یا 5 وغیرہ۔ فمن فعل فحسن، جس نے ایسا کیا فحسن، تو یہ اچھی بات ہے۔ ومن لا فلا حرج، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھو اس حدیث میں آ گیا جس نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، جس نے کیا اچھا کیا، جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ معلوم ہوا 3 پتھر ہونا ضروری نہیں، ورنہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ 3 سے کم درست نہیں۔ نیز وما رواہ متروک الظاہری، اور وہ حدیث جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا متروک الظاہری، وہ متروک الظاہر ہے، اس حدیث کا ظاہر متروک ہے۔ ظاہر حدیث کا کیا ہے؟ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے ظاہری طور پر؟ اس حدیث سے کہ 3 پتھروں کا ہونا ضروری ہے، اس حدیث سے کہ ظاہر سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 3 پتھروں کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ اس حدیث کا یہ ظاہری معنی بھی متروک ہے، فقہا کے نزدیک یہ معنی مراد نہیں۔ چنانچہ بالاجماع اگر کسی شخص نے ایسے پتھر سے استنجا کیا جس کے 3 کنارے تھے، اور ایک کنارے سے استنجا کیا، پھر دوسرے سے کیا، اور پھر تیسرے سے، تو بالاجماع یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، آپ کے نزدیک بھی ایسا کرنا جائز۔ معلوم ہوا اس حدیث کا ظاہر آپ کے نزدیک بھی متروک ہے، ورنہ تو حدیث کا ظاہر تو کیا بتلا رہا تھا؟ 3 الگ الگ پتھر ضرور ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ کے نزدیک بھی کسی ایک ایسے پتھر سے استنجا کر لیا جائے جس کے 3 کنارے ہوں، تینوں سے الگ الگ مرتبہ، تو استنجا ہو جائے گا، ایسا کرنا جائز ہے۔ معلوم ہوا اس کا ظاہری معنی آپ کے نزدیک بھی متروک ہے۔ بھائی یہ معنی ہے وما رواہ متروک الظاہری، اور وہ حدیث جو اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا اس کا ظاہر متروک ہے۔ فَإِنَّهُ لَوِ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، اگر استنجا کیا استنجا کرنے والے نے بِحَجَرٍ، حجر نکرہ آیا بھائی، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو کیا بنتا ہے اس کے لیے؟ صفت، کیونکہ وہ فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ، اور جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں۔ اسی طرح اگر نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آ جائے وہ بھی کیا جملہ ہے، اور جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ، تو وہ بھی اس نکرہ کے لیے کیا بنے گا؟ صفت۔ تو یہاں بھی بحجرن یہ نکرہ آیا، لہو ثلاثۃ احرف، لہو خبر مقدم، ثلاثۃ احرف مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ ہو کر یہ حجر کے لیے صفت بنے گی۔ تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ پتھر سے پہلے یا حجر سے پہلے کیا لفظ لے آئیں گے؟ ایسا ہے فَإِنَّهُ لَوِ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ، بس اگر استنجا کیا استنجا کرنے والے نے بحجرن ایسے پتھر سے، لہو ثلاثۃ احرف جس کے 3 کنارے تھے، جاز بالاجماع، تو یہ بالاجماع جائز ہے بھائی۔ وغسلہ بالماء افضل، اور پانی کے ساتھ اس کو دھونا افضل ہے بھائی۔ یہ تو پتھر کے ساتھ استنجا کا ذکر تھا، پانی کے ساتھ دھونا افضل۔ اچھا بھائی یاد رکھیے یہ پیچھے لفظ آیا، ایک لفظ آیا استنجا اور ایک لفظ آیا استجمارا، استجمار، استجمار۔ استنجا کرنا مطلقاً چاہے پتھر سے ہو چاہے پانی سے ہو،
پتھر سے ہو اس کو بھی کیا کہہ دیں گے؟ استنجا. پتھر سے استنجا یا مٹی کے ڈھیلے سے کرے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ استنجا. لیکن استجمار یہ بھی اس کا معنی بھی استنجا کرنا ہے، لیکن یہ بالخصوص پتھر وغیرہ یا ڈھیلے سے کرنا. پانی سے کرے اس کو استجمار نہیں کہیں گے، اس کو استنجا کہیں گے. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ افضل، اور اس کو پانی سے دھونا افضل ہے. لِقَوْلِهِ تَعَالَى، بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے دلیل ذکر کر رہے ہیں. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس میں یعنی اس بستی کے اندر رجال ایسے لوگ ہیں، نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے، ایسے لوگ ہیں یحبون جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ وہ پاک ہوں، بھائی پاک رہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ پاک ہونے کو. تو اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی اہل قباء کے بارے میں. قباء وہ مقام جہاں پر ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ منورہ کے قریب ہی چند میل کے فاصلے پر یہ بستی تھی، اور یہیں پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی گئی. پہلی مسجد ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی. لیکن چونکہ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی، اس کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ جو اس مسجد کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. صرف 2 رکعت نفل بھائی. تو اب تو بڑی بہترین اس مسجد کو بہترین بنا دیا گیا ہے، اور حج اور عمرے وغیرہ پر جانے والے وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور تو وہاں جب بھی موقع ملے جتنے انسان زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لے تو اتنا ہی عظیم ثواب حاصل کر لے گا بھائی. عمرے پہ تو اچھا خاصا وقت لگتا ہے، احرام باندھنا پڑے گا، آپ کو حرم سے باہر نکل کر پھر وہاں سے نیت کر کے آنا ہوگا احرام کی، اور پھر آئیں گے بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور اگر ہجوم ہو تو اسی ایک طواف پہ بعض اوقات کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، ہجوم نہ ہو تو پھر ذرا جلدی بھی ہو جاتا ہے، اور پھر صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے پڑیں گے، یعنی سعی کرنا پڑے گی، تو وہ بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے بھائی. اور پھر اس کے بعد پھر بال کٹوائیں گے، اب جا کر ایک عمرہ مکمل ہوا بھائی. اور کتنے گھنٹے آپ کے لگ گئے بھائی. اور یہاں مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل، ہر 2 رکعت پر آپ کو ایک عمرے کا ثواب اللہ نصیب فرماتے ہیں بھائی. تو یہ لوگ جہاں یہاں پہلی مسجد حضور علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور پھر حضور علیہ السلام تشریف لے آئے مدینہ منورہ بھائی. تو پھر آیت نازل ہوئی اہل قباء کے بارے میں کسی موقع پر، اور اس میں ذکر آیا، اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو. اللہ نے ان کی مدح فرمائی ہے. دیکھو کہ ایسے لوگ ہیں جو کس کو پسند کرتے ہیں؟ پاک ہونے کو، یعنی پاکی کو پسند کرتے ہیں. بعد میں اہل قباء میں والے آئے حضور علیہ السلام کے پاس، تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھائی کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر باقاعدہ تمہاری مدح کے اندر آیت میں تمہارا ذکر اللہ نے فرمایا ہے بھائی آیت کے اندر. تو وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں، ہاں ہم مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں، پانی سے بھی. تو دیکھو معلوم ہوا صرف اس بات پر ہی اللہ نے ان کی قرآن میں مدح فرمائی. تو اب دلیل ذکر کر رہے ہیں وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ افضل، اور پانی کے ساتھ دھونا افضل ہے بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاکی کو. نزلت فی اقوام، یہ آیت نازل ہوئی ایسے لوگوں کے بارے میں كانوا يتبعون الحجارة الماء، اتبع یتبع کے معنی پیچھے لانا، بعد میں لانا، جو بعد میں لاتے تھے الحجارتا پتھروں کے،
یعنی استنجا میں پتھر استعمال کرنے کے بعد اس کے پیچھے اور کیا لاتے تھے؟ الماء، پانی کو. یعنی پتھر استعمال کرنے کے بعد کس کو استعمال کرتے تھے یہ لوگ؟ پانی کو استعمال کرتے تھے. ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے تعریف فرمائی ہے. معلوم ہوا پانی کا ساتھ استنجا کرنا افضل ہے. ثم هو ادب. اب بھئی استنجا کرنا مسنون ہے، مٹی کے ڈھیلے یا پتھر کے ساتھ کرنا تو مسنون ہے. یہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا یہ کیا ہے بھئی؟ یہ بھی مسنون ہے. تو فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ ثم هو ادب، پھر یہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا ادب ہے. پتھر کے ساتھ کرنا تو مسنون، اور یہ پانی کے ساتھ کرنا ادب ہے، یعنی مستحب ہے بھئی، مستحب ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے سنت فی زماننا، ہمارے زمانے میں یہ سنت ہے. بعض فقہا کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں یہ سنت ہے بھئی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ پانی کے بارے میں کہ پانی سے استنجا کر لیا کرو، اور وہ ذکر فرماتے ہیں وجہ اس کی بھئی کہ پچھلے لوگ جو تھے ان کا پخانہ سخت ہوتا تھا، مینگنی کی طرح سخت پخانہ، خوراکیں ان کی بیچاروں کے پاس کوئی خوراک وغیرہ تھی نہیں. پھر بعد میں اللہ نے وسعت دے دی، خوراکیں قسم قسم کی خوراکیں آ گئیں. اب جو پخانہ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، لہذا وہ پانی ہی سے اچھی طرح صاف ہوگا. لہذا آج کے زمانے میں کیا فرماتے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ پانی کا استعمال. جی تو کہتے ہیں ثم هو ادب، کہا پھر وہ ادب ہے یعنی مستحب ہے. وقیل سنت فی زماننا، اور کہا گیا ہے سنت ہے ہمارے زمانے میں. وَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ إِلَىٰ أَنْ يَقَعَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ. اب پانی کے ساتھ استنجا کرے کتنی مرتبہ ہونا ضروری؟ کہتے ہیں وہ پانی استعمال کرے اِلَىٰ أَنْ يَقَعَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ، یہاں تک کہ اس کے یہ بات واقع ہو جائے اس کے غالب گمان میں أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ، کہ وہ کیا ہو چکا ہے؟ پاک ہو چکا ہے. یعنی اس میں بھی کوئی عدد مقرر نہیں ہے بلکہ پاک ہونے کو دیکھا جائے گا. وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَرَّاتِ، اور اس کو مقرر نہیں کیا جائے گا مرات کے ساتھ، مرتبہ کے ساتھ، کہ اتنی مرتبہ کے ساتھ اتنی مرتبہ کرنا ضروری ہے. إِلَّا إِذَا كَانَ مُوَسْوِسًا، یہ یوں کہیں قدرہ کا معنی اندازہ لگانا. وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَرَّاتِ، اس کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا کس کے ساتھ؟ مرات، یعنی مرتبہ کے ساتھ کہ کتنی مرتبہ کرنا ضروری. الا اذا كان موسوسا، مگر یہ کہ وہ استنجا کرنے والا موسوس ہو، یعنی وسوسہ کرنے والا ہو، وہم کرنے والا ہو. بھائی وہم کی بڑی خطرناک بیماری ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی وہم، جس کو وہم ہو جاتا ہے، آپ نے شاید بعضوں کو دیکھا ہوگا، وہ بار بار ایک کام کو کرتے ہیں پھر وہم ہوتا ہے شاید یہ مثلا وضو کر رہے ہیں پھر وضو کر لیتے ہیں کہ شاید وضو صحیح نہیں ہوا، پھر دوبارہ وضو کر لیتے ہیں شاید وضو نہیں ہوا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ بیماری ہے اور یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے. بھائی دعا کرتا رہے انسان کہ اللہ اس سے حفاظت فرمائے. یہ جس کو لگ جاتی ہے اور جان چھوٹنے کی صورت نہیں سمجھ میں آتی، لہذا اسی لیے فقہا بھی فرماتے ہیں وہم نہیں کرنا چاہیے. جب ایک دفعہ آپ نے ایک عمل کر لیا اس میں وہم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے وضو کر لیا وہم کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی تو کہتے ہیں اذا کان مگر یہ کہ وہ استنجا کرنے والا وسواس کرنے والا ہو، یعنی وہم کرنے والا ہو، فیقدر بالثلاث فی حقہ، تو اندازہ لگایا جائے گا 3 کے ساتھ اس کے حق میں، یعنی اس کے لیے کم از کم کتنی مرتبہ وہ دھو لے؟ 3 مرتبہ. وقیل بالسبع، اور کہا گیا ہے 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. تو بہرحال جس سے اس کی تسلی ہو. بھائی وَلَوْ جَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا الْمَاءُ، اور اگر تجاوز کر جائے نجاست اپنے مخرج سے تو پھر جائز نہیں ہے مگر پانی ہی. بھائی دیکھیے ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا کہ مسنون کیا ہے، استنجا کس سے کیا جائے؟ مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا جائے یا پتھر سے استنجا کیا جائے، اور پانی استعمال کرنا افضل ہے. بھائی پانی استعمال کرنا افضل ہے. یہ تو اس وقت ہے مٹی کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ استنجا کرنا جب وہ نجاست یعنی وہ پخانہ اپنے مخرج ہی پر لگا ہو، ارد گرد نہ پھیل جائے. اگر وہ نجاست اپنے مخرج سے ارد گرد
پھیل گئی، ارد گرد والی جلد پر لگ گئی، تو پھر اب پتھر سے یا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کافی نہیں ہوگا، بلکہ پھر کس کے ساتھ دھونا ضروری؟ پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہی ذکر کر رہے ہیں وَلَوْ جَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، اور اگر تجاوز کر جائے، بڑھ جائے نجاست مخرجها، اپنے مخرج سے یعنی نکلنے کی جگہ سے، لم يجوز، تو پھر جائز نہیں ہے، الا الماء، مگر پانی، پھر پانی ہی ضروری ہے۔ وفي بعض النسخ الا المائع، اور قدوری کے بعض نسخوں کے اندر الا المائع کا لفظ آیا ہے، اس متن میں تو کیا آیا؟ پھر جائز نہیں سوائے پانی کے، اور بعضوں میں کیا آیا؟ پھر جائز نہیں سوائے مائع، بہنے والی چیز کے علاوہ اور کوئی چیز جائز نہیں۔ تو بعض نسخوں میں ماء کا لفظ، بعض میں مائع کا لفظ آیا ہے۔ وَهَذَا يُحَقِّقُ اخْتِلَافَ الرِّوَایَتَيْنِ فِي تَطْهِيرِ الْعُضْوِ بِغَيْرِ الْمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَ، اور یہ ثابت کرتا ہے دو روایتوں کے اختلاف کو عضو کے پاک کرنے میں پانی کے علاوہ کے ساتھ، بنا بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دیا۔ بھائی دیکھیے یہ باب جہاں شروع ہوا تھا، جی یہ صفحہ 68 نکالیے بھائی۔ صفحہ 68 میں آخری سطر میں کیا آیا تھا بھائی؟ جہاں باب الانجاس و تطہیرہا، یہ باب شروع ہوا تھا، اس کی آخری اسی صفحے پر آیا تھا وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ، اور جائز ہے نجاست کو پاک کرنا پانی کے ساتھ بھی اور ہر پاک بہنے والی چیز کے ساتھ بھی۔ اسی متن کے آگے دو سطریں چھوڑ کر شرح میں آیا تھا وَجَوَابُ الْكِتَابِ لَا يَفْرُقُ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، کہ کتاب کا جو جواب ہے یعنی کتاب میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ کپڑے اور بدن میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ کتاب میں کیا آیا تھا؟ نجاست کو پاک کرنا جائز ہے بالماء، پانی کے ساتھ، وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ، اور ہر پاک بہنے والی چیز کے ساتھ۔ تو دیکھیے متن کے اندر آیا ہر بہنے والی چیز کے ساتھ نجاست پاک ہو جائے گی، اس میں بدن اور کپڑے کا کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کپڑے پر لگے تب بھی پانی کے بجائے اگر کوئی بہنے والی چیز سے صاف کرے تو صاف ہو جائے گی، بدن پر لگ جائے تو پانی کے بجائے اگر کوئی پاک بہنے والی چیز سے صاف کرے تو کیا ہو جائے گی؟ صاف ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہی آگے کہا تھا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، اور یہی ایک قول ہے امام صاحب کا، اور یہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرق کیا ہے فَلَمْ يُجَوِّزْ فِي الْبَدَنِ بِغَيْرِ الْمَاءِ، بس انہوں نے جائز قرار نہیں دیا بدن کے اندر بغیر الماء، پانی کے علاوہ۔ وہ فرماتے ہیں بدن میں صرف پانی ہی ہونا ضروری ہے، کپڑے وغیرہ پر نجاست لگی ہے تو وہ پاک بہنے والی کسی بھی چیز سے صاف ہو جائے گی، لیکن بدن پر لگی ہے تو کیا ضروری ہے؟ پانی کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہی بات صاحب ہدایہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی متن کے اندر بھائی اب واپس اپنے سبق پر آئیے، یہاں پر بھی بعض نسخوں میں کیا آیا ہے؟ الماء کا لفظ، اور بعض نسخوں میں کیا آیا ہے؟ بہنے والی چیز کا ذکر آیا ہے۔ وَهَذَا يُحَقِّقُ اخْتِلَافَ الرِّوَایَتَيْنِ فِي تَطْهِيرِ الْعُضْوِ بِغَيْرِ الْمَاءِ، اور یہ اختلاف دو نسخوں کا، یہ جو دو نسخوں کا اختلاف ہے یہ ثابت کرتا ہے، کیا ثابت کرتا ہے؟ اختلاف الروایتین، دو روایتوں کے اختلاف کو، فی تطہیر العضو، کس بارے میں؟ کسی عضو کے پاک کرنے کے بارے میں، بغیر الماء، پانی کے علاوہ کے ساتھ، علی ما بینا، بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کر دیا۔ ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ کتاب سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ چاہے بدن پر نجاست ہو چاہے کپڑے پر ہو، کسی بھی پاک بہنے والی چیز سے دھویا جائے وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ اور بعضوں نے کیا کیا ہے؟ فرق کیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی جو نسخے میں اختلاف آیا بتلاتا ہے، معلوم ہوا اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے صرف پانی سے ہی بدن پر نجاست لگی ہے، بھئی یہ استنجے کا مسئلہ چل رہا ہے، نجاست کہاں پر لگی ہے؟ بدن پر لگی ہے۔ اور بعض نسخوں میں کیا آیا؟ پانی ہی ضروری ہے، معلوم وہ پانی کے بجائے کسی اور چیز سے دھوئے گا تو وہ صفائی اور پاکی حاصل نہیں ہوگی۔
اور بعض نسخوں میں کیا آیا؟ بہنے والی چیز. معلوم ہوا پانی کے علاوہ اور بھی کوئی پاک بہنے والی چیز ہو، اس کے ساتھ بھی اگر دھو لے گا تو بدن کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے. معلوم ہوا کتنی روایتیں ہیں اس سلسلے میں؟ 2 روایتیں ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَهَذَا يُحَقِّقُ اخْتِلَافَ الرِّوَایَتَيْنِ فِي تَطْهِيرِ الْعُضْوِ بِغَيْرِ الْمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَا. اور یہ جو ہے اس 2 نسخوں کا اختلاف یہ ثابت کرتا ہے پانی کے بغیر بھی عضو کے پاک ہونے کے بارے میں، پانی کے بغیر، پانی کے علاوہ کے ساتھ عضو کے پاک ہونے کے بارے میں جو 2 روایتوں کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں. وَهَذَا يُحَقِّقُ، یہ 2 نسخوں کا اختلاف یہ ثابت کرتا ہے. کیا ثابت کرتا ہے؟ اختلاف الروایتین فی تطہیر العضو بغیر الماء، پانی کے علاوہ کے ساتھ عضو کو پاک کرنے کے بارے میں روایتوں کے اختلاف، اس بارے میں روایتوں میں اختلاف موجود ہے. علی ما بینا، بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دیے شروع باب میں. وَهَذَا لِأَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُزِيلٍ، بھئی یہ کس وجہ سے متن میں کیا آیا؟ پانی کے علاوہ اور کوئی چیز اب جائز نہیں. اب پتھر کے ساتھ اس جگہ کو صاف بھی کر لیں جو نجاست ادھر ادھر لگ گئی، پھر بھی پاکی حاصل نہیں ہوگی. کیوں نہیں حاصل ہوگی؟ صرف کس سے پاکی اب حاصل ہوگی؟ پانی سے. پتھر سے پاکی حاصل نہیں. کہتے ہیں اس لیے وَهَذَا لِأَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُزِيلٍ، اسی کیونکہ پہنچنا جو ہے یعنی پتھر وغیرہ سے وہ پہنچنا غیر مزیل، وہ پہنچنا نجاست کو زائل کرنے والا نہیں. بھئی آپ پتھر کے ساتھ یا مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں تو کیا نجاست کے سارے اجزاء جلد پر سے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، سارے اجزاء تو ختم نہیں، سارے اجزاء ختم نہیں. معلوم ہوا پہنچنا جو ہے مسح کرنا یعنی پتھر یا ڈھیلے سے یہ نجاست کو پورے طور پر ختم کرنے والا نہیں ہے. مگر استنجا کے معاملے میں شریعت نے آسانی فرما دی کہ جب تک وہ نجاست کیا ہے اپنے مخرج پر لگی ہوئی ہے، مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے بھی استنجا کر لو گے تو تمہیں کیا حاصل ہو گئی؟ پاکی حاصل. یہ شریعت نے یہ معلوم ہوا نرمی کی ہے حکم کے اندر، ورنہ حقیقتاً تو نجاست پورے طور پر صاف نہیں. تو یہ اب جو حکم آیا کہ مٹی کے ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا کر لو گے تو بھی پاک ہو جاؤ گے، یہ خلاف العقل ہے یا مطابق عقل ہے؟ جی بھئی یہ خلاف العقل ہے، خلاف القیاس ہے. قیاس تو کیا کہہ رہا ہے؟ قیاس آپ عقل خود دیکھ رہے ہیں بھئی آپ کو نجاست پوری طرح صاف ہوئی ہے نہیں، تو یہ ایک ایسا حکم آیا جو خلاف القیاس آیا. بھئی کیا آیا؟ خلاف. قیاس تو یہ تقاضا کر رہا ہے پتھر کے ساتھ استنجا کرو تو پاکی حاصل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کچھ نہ کچھ نجاست کے اجزاء ابھی بھی وہاں پر باقی ہیں، موجود ہیں. لیکن خلاف القیاس ایک حکم آ گیا کہ یہ مسنون ہے، اس طرح کر لو گے پاکی حاصل ہو جائے گی، تو یہ حکم ہوا خلاف القیاس. اور آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں اصول فقہ کے اندر، جو حکم خلاف القیاس ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، یعنی جس محل کے بارے میں جس چیز کے بارے میں آیا ہے اسی پر رہے گا اور چیزوں کو پر اس کو قیاس نہیں کر. تو لہذا جب تک نجاست اپنے مخرج کے اوپر تھی تو اس وقت تک مٹی یا پتھر کے ڈھیلے سے استنجا کر لیں گے تو پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا. لیکن اگر یہ نجاست پھیل گئی، ارد گرد والی جلد پر لگ گئی، تو اب وہ بھی پتھر کے ڈھیلے سے صاف کرنے سے وہ جگہ بھی صاف ہو جائے گی نہیں. بھئی یہ حکم وہاں پر ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ حکم تو خود کیا تھا؟ خلاف القیاس. تو اب ساتھ والی جلد کو اس مخرج پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُزِيلٍ، اس لیے کیونکہ پہنچنا جو ہے وہ تو نجاست کو پورے طور پر زائل کرنے والا نہیں ہے. إِلَّا أَنَّهُ اكْتُفِيَ بِهِ فِي مَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ، مگر یہ کہ اسی پر اکتفا کر لیا گیا استنجا کے مقام میں. فَلَا يَتَعَدَّاهُ، لہذا یہ اس سے متعدی نہیں ہوگا، یعنی دوسرے محل کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا. ثم يعتبر بالمقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع.
پھر بھائی آپ نے پڑھا تھا کہ 1 درہم کی مقدار نجاست غلیظہ اگر بدن پر لگی ہو تو یہ مقدار نماز سے مانع نہیں، اس کے ساتھ بھی اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ انسان اسی طرح نجاست لگے ہونے کی حالت میں نماز پڑھے۔ ہاں اگر پانی نہیں ملتا اور 1 درہم یا 1 درہم سے کم مقدار نجاست کی بدن پر لگی ہوئی ہے تو نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی بھائی، ورنہ اولاً تو کیا کرنا چاہیے، پانی سے دھو لے، صاف کر لے بھائی۔ ہاں اور اگر اس 1 درہم سے زائد مقدار بدن پر لگی ہے نجاست تو یہ مانع مقدار ہے، یہ نماز سے مانع ہے، اب اس کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب نجاست اگر استنجا کے مقام سے پھیل گئی، ادھر ادھر لگ گئی، تو اب جو ادھر ادھر نجاست لگ گئی، کیا صرف اس کے اندر مقدار درہم کا اعتبار کیا جائے گا یا مخرج یعنی محل نجاست کو بھی ساتھ ملایا جائے گا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو مخرج ہے یعنی استنجا کا مقام ہے اس کا اعتبار نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو پھیلی ہے نجاست اس کو دیکھو، اگر وہ درہم کی مقدار یا اس سے کم ہے تو یہ مقدار مانع نہیں، اور اگر یہ درہم کی مقدار سے زائد ہے تو پھر یہ مقدار مانع بنے گی اور اس میں نماز جائز نہیں۔ تو معلوم ہوا محل استنجا کے علاوہ کتنی مقدار مانع بنے گی، 1 درہم سے زائد مقدار۔ تو استنجا کے مقام کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ استنجے کا جو مقام ہے اس کا اعتبار ساقط ہے، اس کا اعتبار شریعت نے ساقط کر دیا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ بھائی کیا معنی ہے اس کا اعتبار ساقط ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک آدمی ہے وہ مٹی کے ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا کر لیتا ہے، اب اس نے نجاست کو تو صاف کر دیا، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا نجاست پورے طور پر صاف ہو گئی یا کچھ اجزاء پھر بھی باقی ہوں گے؟ کچھ اجزاء یقیناً ابھی محل استنجا پر باقی ہوں گے، کیونکہ پوری صفائی پانی سے تو حاصل ہو سکتی ہے، پتھر سے پوری صفائی حاصل، تو کچھ نجاست ابھی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا اعتبار شریعت نہیں کرتی، شریعت اس کا اعتبار یہ ساقط ہے۔ چنانچہ یہ آدمی جس نے پتھر سے استنجا کیا ہے، اس کے بدن کے کسی حصے پر مثلا بازو پر خون لگ گیا، آپ کیا حکم دیں گے؟ کیا حکم دیں گے؟ اگر 1 درہم یا اس سے کم ہے تو نماز جائز ہے، 1 درہم سے زائد ہے تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں۔ دیکھو محل استنجا کا اعتبار آپ نے نہیں کیا، حالانکہ وہاں پر بھی کچھ نجاست کے اجزاء ہیں، لیکن اس کا اعتبار ساقط ہے۔ اس کا اعتبار کیا ہے؟ تو جیسے باقی بدن کے اندر 1 درہم سے زائد مقدار کا الگ اعتبار کرنا پڑے گا تب وہ مانع بنے گا، محل نجاست کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس محل نجاست یعنی محل استنجا کے پاس بھی اگر نجاست پھیل گئی تو اس موضع استنجا کے علاوہ دیکھا جائے گا، 1 درہم سے زائد ہے تو مانع ہے، 1 درہم سے زائد نہیں تو مانع نہیں۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، محل نجاست یعنی یوں کہیں موضع استنجا یعنی محل استنجا کو ملا کر دیکھو، اس سمیت جو ارد گرد نجاست پھیل گئی ہے یہ درہم کی مقدار سے زائد ہو گئی تو یہ مقدار مانع بن جائے گی۔ تو امام محمد رحمہ اللہ موضع استنجا کو بھی ساتھ ملا کر درہم یا درہم سے زائد ہونے کا اعتبار کرتے ہیں، جبکہ شیخین رحمہ اللہ اس کے علاوہ جو ہے 1 درہم سے زائد ہونے کا اعتبار کرتے ہیں، پھر وہ مانع ہوگا۔ بھائی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے، کہتے ہیں ثم يعتبر بالمقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، پھر معتبر وہ مقدار جو مانع ہے اس کا اعتبار کیا گیا وراء موضع الاستنجاء، استنجا کے مقام کے علاوہ
عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک استنجا کے مقام کے علاوہ مقدار مانع کا اعتبار کیا جائے گا، لسقوط اعتبار ذالک الموضع، اس وجہ سے کہ اس مقام کا اعتبار ساقط ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے کہیں اور خون لگ جائے تو وہاں صرف اس خون لگنے کی جگہ کو دیکھا جاتا ہے، استنجا کے مقام کو ساتھ شامل نہیں کیا جاتا۔ وعند محمد رحمہ اللہ مع موضع الاستنجاء، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک استنجا کے مقام کے ساتھ اس کا اعتبار کیا جائے گا، اعتباراً بسائر المواضع، قیاس کرتے ہوئے باقی جگہوں پر۔ امام محمد رحمہ اللہ کس پر قیاس کرتے ہیں؟ باقی جگہوں پر، بدن کے باقی حصوں میں سے کہیں مثلا بازو پر اگر خون لگ جائے، اگر وہ درہم کی مقدار سے زائد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مانع صلاۃ ہوتا ہے۔ تو لہذا استنجا کے مقام کو ملا کر کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ ایک درہم سے زائد ہونے کو دیکھیں گے کہ اگر زائد ہے تو مانع صلاۃ ہے اور کم ہے تو مانع صلاۃ۔ تو جیسے باقی بدن میں نجاست کے درہم سے زائد ہونے کا جیسے اعتبار تھا، اسی طرح وہاں پر بھی استنجا کے مقام میں بھی استنجا کے مقام کو ملاتے ہوئے اعتبار کیا جائے گا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ جی، یہ معنی اعتباراً بسائر المواضع، قیاس کرتے ہوئے باقی جگہوں پر۔ ولا یستنجی بعظم ولا بروث، اور استنجا نہ کرے بعظم ہڈی کے ساتھ، ولا بروث اور نہ گوبر لید وغیرہ کے ساتھ۔ ہڈی اور گوبر، بھائی کسی بھی چیز سے استنجا کر سکتا ہے انسان، پتھر ہو، مٹی کا ڈھیلا ہو یا اور کوئی ایسی چیز جس سے صفائی وغیرہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیے کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، لہذا شیشے سے استنجا کرنا صحیح نہیں۔ اسی طرح کوئی وہ چیز قیمت والی نہ ہو، قیمتی چیز کے ساتھ استنجا کرنا یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور سمجھ میں، اسی طرح ہڈی کے ساتھ بھی استنجا کرنا صحیح نہیں کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا۔ گوبر لید وغیرہ کے ساتھ بھی استنجا درست نہیں کیونکہ یہ خود نجاست ہیں، بھائی سمجھ میں آیا۔ اور اسی طرح مثلاً دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان سے منع کیا گیا ہے بھائی۔ ہاں اگر کر لے استنجا ہو جائے گا، لیکن یہ کیا کیا اس نے؟ برا کیا بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ولا یستنجی بعظم ولا بروث، اور استنجا نہ کرے ہڈی کے ساتھ اور نہ گوبر لیز وغیرہ کے ساتھ، لأن النبی علیہ السلام نہا عن ذالک، اس لیے کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ ولو فعل یجزیہ، اور اگر کر لے کوئی ایسا تو یہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے، لحصول المقصود، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا، اور مقصود کیا تھا؟ اس مقام کا صاف کرنا۔ ومعنى النهي في الروث النجاسة وفي العظم كونه زاد الجن، اور یہ نہیں کا معنی کا لفظ میں نے آپ کو بتلایا تھا، فقہ کی کتابوں میں آئے تو اس کو عموماً ترجمہ کیا کریں گے؟ علت اور سبب۔ تو معنی النہی، اور نہیں کا سبب کیا ہے؟ پھر روث کس کے اندر؟ گوبر میں، اور نہیں جو منع کرنے کا سبب ہے گوبر لید وغیرہ میں، ان نجاست و نجاست ہیں، کیونکہ یہ دونوں یہ چیزیں کیا ہیں؟ نجس۔ وفی العظم، اور ہڈی میں منع کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کونہ زاد الجن، کہ وہ جنوں کی خوراک ہے بھائی۔ کیا ہے وہ ہڈی؟ جنوں کی خوراک ہے بھائی۔ یاد رکھیے حدیث میں اسے منع کیا گیا، تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ گوبر میں کیوں منع؟ گوبر سے استنجا کرنے سے حضور علیہ السلام نے اس لیے منع فرمایا کیونکہ وہ نجاست ہے، اور ہڈی سے کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے، جنوں کی، یہ حدیث میں آتا ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض حدیث میں دونوں کے بارے میں آتا ہے، گوبر اور ہڈی دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، دونوں کے بارے میں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر جنوں کی خوراک کیسے ہے؟ علماء لکھتے ہیں بھائی، بعض فقہا علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے مثلا گوشت کھایا اور ہڈی پھینک دی، اس ہڈی پر پھر اللہ جنات کے لیے غذا پیدا فرما دیتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح گوبر پر بھی ان کے لیے کوئی غذا اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔
اور بعضوں نے لکھا کہ جنات کی خوراک انسانوں کی طرح نہیں ہے. جنات کی خوراک، انسان تو لقمے بناتا ہے، کھاتا ہے، چباتا ہے غذا کو دانتوں کے ساتھ، لیکن جنات وہ لطیف مخلوق ہے ہوا کی طرح، لہذا ان کی خوراک بھی اسی طرح کی ہے، اور ان کی خوراک صرف سونگنا ہے. وہ صرف اس ہڈی اور کو سونگتے ہیں تو اسی سے وہ سیر ہو جاتے ہیں بھائی. اچھا بھائی، یہ میں نے کیا ذکر کیا قول کہ ان کی غذا کس طرح ہے؟ سونگنے سے، لیکن یہ قول درست نہیں بھائی، علماء نے اس کو ترجیح نہیں دی. نہیں بھائی، جنات بھی کیا ہیں؟ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، لقمے بناتے ہیں، ان میں بھی اسی طرح نکاح وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی بھی اسی طرح اولاد وغیرہ ہوتی ہے، یہ سب سلسلے ان میں بھی چلتے ہیں. تو زیادہ راجح وہی کہ یا اسی پر اللہ کیا فرما دیتے ہوں گے؟ ان کے لیے دوبارہ خوراک پیدا فرما دیتے ہیں. اور میں نے بتایا بعض احادیث میں ہڈی کا بھی ذکر اور گوبر کا بھی ذکر ہے کہ یہ دونوں کیا ہے؟ جنات کی خوراک. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہڈی جو ہے وہ جنات کی خوراک، اور جو گوبر ہے وہ جنات کے جو جانور اور مویشی ہیں ان کی خوراک ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. باقی حقیقت حال تو پوری اللہ ہی جانتے ہیں. تو کہتے ہیں ولا بطعام، اور کھانے کے ساتھ بھی استنجا نہ کرے کھانے والی چیز کے ساتھ، لأنه اضاعۃ واسراف، اس لیے کیونکہ یہ ضائع کرنا ہے، یعنی رزق کو ضائع کرنا ہے، واسراف، اور اسراف کرنا ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، فضول خرچی کرنا ہے. ولا بیمینہ، اور دائیں ہاتھ سے بھی نہ کرے استنجا، لأن النبی علیہ السلام نہى عن الاستنجاء بالیمین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. یاد رکھیے بیت الخلاء میں جب انسان جائے تو ننگے سر نہیں جانا چاہیے بھائی، ہمیشہ سر ڈھانپ کر جائے. اسی طرح اللہ کا نام وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز انسان کے پاس نہ ہو. ہاں تعویذ وغیرہ ہے اور وہ چھپا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے انگوٹھی وغیرہ ہے اس پر اگر اللہ کا نام لکھا ہے یا اسی طرح کاغذ وغیرہ تو وہ باہر ہی رکھ جائے بھائی، باہر ہی. چنانچہ حضور علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی تھی بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے لیے، اور تاکہ اس کے ذریعے مہر لگاتے تھے بھائی، کیونکہ صحابہ نے مشورہ دیا تھا آپ بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں تو بادشاہ ایسے خط کو اہمیت نہیں دیں گے، مہر ہونی چاہیے، مہر لگی ہو، پتہ چلے کوئی بڑی شخصیت کی طرف سے ایک اہم خط آیا ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے پھر مہر بنوائی بھائی، اور اس مہر پر تھا محمد الرسول اللہ، محمد کا لفظ نیچے، رسول کا درمیان میں، اور لفظ اللہ سب سے اوپر بھائی. شکل آپ نے صورت دیکھی ہوگی بھائی آپ نے. اور تو یہ حضور علیہ السلام جب تشریف لے جاتے بیت الخلاء تو استنجا وغیرہ کے لیے تو اس کو اتار دیتے تھے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو ان کو اتار، اور پھر جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں قدم، نجس مقام ہے نا، نجس مقام میں بایاں پاؤں پہلے داخل کرے، اور جب نکلنے لگے تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے بھائی، اور جاتے ہوئے دعا پڑھے بھائی اندر داخل ہونے سے پہلے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بھائی. یہ دعا یہ اپنا معمول بنائیں. یاد رکھیے یہ نجس جگہوں پر شیاطین ہوتے ہیں، وہ پھر بعض اوقات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب یہ دعا انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر ان شیاطین اور انسان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جاتی ہے بھائی. تو یہ دعا پڑھے. سمجھ میں؟ دعا تو یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن اس سے پہلے کیا لے؟ اللہ کا نام لینا ہے تو یوں پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بھائی. اور والد صاحب کا عجیب طریقہ تھا مولانا، عجیب طریقہ، وہ ایسے اعمال، ان کا عمل کا طریقہ ایسا ہوتا کہ انسان کی خود بخود تربیت ہوتی چلی جائے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے، جب بیت الخلاء جانے لگتے والد صاحب تو بیت الخلاء سے کئی قدم دور، صحن میں ہی ابھی بیت الخلاء 7-8 گز دور ہے ابھی، یہیں پر اونچی آواز سے دعا پڑھ لیتے تھے بھائی. تو اب مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ باقی بھی سن لیں، وہ آہستہ آہستہ اس طرح ان کی تربیت کا انداز ہوتا تھا.
تو آپ بھی اس طریقے سے بھائی جب پڑھیں تو آپ کے جو سننے والے ہوں گے وہ سیکھتے چلے جائیں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پھر یہ دعا پڑھے بھائی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.